انسان ایک مخلوق ہے، اسے اس کے خالق نے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک مشین ہے، ایک روبوٹ ہے اور اس کا ایک تخلیق کار ہے۔ جب وہ اسے پیدا کر چکا تو اس خالق نے اس کے اندر اپنی روح کو پھونک دیا اور اس بے جان و وجود کو متنفس کر دیا۔ یہ مشین، یہ روبوٹ زندہ ہو گیا، اس وجود میں بجلی دوڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، اور انسان کی پیدائش مٹی سے شروع کی، پھر اس کی اولاد نچڑے ہوئے حقیر پانی سے بنائی، پھر اس کے اعضاء درست کیے اور اس میں اپنی روح پھونک دی، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنایا، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو۔ غور کیجئے آیات میں جب تک روح پھونکنے کا نہیں کہا تب تک اس کہا، اور جب روح پھونک دی، مشین چل پڑی، انسان زندہ ہوا، تو تمہارے اور تم کہا، یعنی اب تو میری بات کو سننے سمجھنے کے قابل ہوا۔ بات کو سمجھتے ہیں۔ دل جذبات کا مرکز ہے۔ جذبات کی پیدائش احساسات سے ہوتی ہے، یعنی حواس سے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حواس احساسات ہیں اور احساسات جذبوں کو پیدا کرتے ہیں، اور جذبات انرجی ہیں۔ اپنی نبض پر ہاتھ رکھیں، دل ایک پمپنگ اسٹیشن کی طرح کام کر رہا ہے۔ اب زندہ ہیں، انرجی گرم ہوتی ہے، اور ہر گرم شے انرجی ہے۔ اپنی نبض کے اوپر جلد کو محسوس کریں، آپ کا جسم گرم ہے، آپ کا ایک درجہ حرارت ہے۔ ہر وہ شے جو باہر سے گرم ہوتی ہے اندر سے جل رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ انسان بھی۔ اس سسٹم کو پورے دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ دل کو ہر صورت جذبات چاہیے۔ یہ جذبوں کی دبیز چادروں میں لپٹا ہوا زندہ ہے، اسے دھڑکنے کے لیے صدمہ چاہیے۔ یہ کمک اسے جذبات دیتے ہیں۔ دل کو رنج و عالم، خوشی، اداسی، بغض، کینہ، نفرت اور محبت، نیکی اور بدی، درد، خوف اور بے چینی سمیت نہ جانے ہر لمحہ کیا کیا چاہیے۔ یہ جذبات سے چلتا ہے، یعنی جذباتی ہے۔ یہ پھیلتا ہے، سکڑتا ہے، گھٹتا ہے اور بڑھتا عزم ہے۔ جذبات اس کا ایندھن ہے۔ ہمارے جسم میں کسی بھی مشین کی طرح تاریں ہیں، انہیں رگیں کہتے ہیں۔ ایک خون کی ہیں جن کا کام خون کو جسم میں لے جانا اور واپس لے آنا۔ دوسری تاریں اعصاب کہلاتی ہیں۔ ان کا کام جذبات و احساسات کو دل سے دماغ اور دماغ سے دل تک لانا بھی ہے، اور یہی اعصابی رگیں دماغ کو حواس اور جسم کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی پیچیدہ نیٹ ورک ہے۔ اب ان سب کا آپس میں تعلق دیکھتے ہیں۔ ذہن میں چونکہ ہماری زندگی کا سارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور سامنے کی بات ہے کہ یہ ریکارڈ اعلیٰ درجے کا نہیں ہوتا۔ بچپن میں کوئی بچے کے پاس بیٹھ کر ماں کو کہتا ہے کہ یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ نفس تشکیل کے مرحلے میں پہلے 9 سے 10 سال تک ہوتا ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ بالکل اپنے ماموں کی طرح غصے کا تیز ہے۔ ریکارڈنگ آن ہے۔ یوں آہستہ آہستہ باہری محرک سے، اور پھر تعلیم اور دیگر ہزاروں عوامل سے جو کہ روایتی ہی ہوتے ہیں، شخصیت تشکیل پانے لگتی ہے۔ میرا یہ نام ہے، یہ میرے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار ہیں، ان میں سے اتنے جھگڑالو، اتنے وسیلے، اتنے لوگ اچھے ہیں اور اتنے برے۔ یہ میرا سکول، کالج، یونیورسٹی ہے، یہ تعلیم ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ ثواب ہے، یہ گناہ، یہ میری عزت اور یہ میری بے عزتی ہے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے، عزت بنانی ہے، گھر بار لینا ہے اور معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ مجھے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ کھلے عام کرنا ہے اور یہ چھپ کر کرنے والے کام ہیں۔ سب کچھ ہمیں دنیا بتاتی ہے، سکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اور پھر انسان کو دوسرے انسانوں کے ہجوم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ آزمائش
شروع ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے، کدھر کو جاتا ہے۔ نفس کی چونکہ تربیت ہی اسی لحاظ سے ہوتی ہے کہ پہلے پیچیدگی میں جائے، الجھن میں جائے، گناہ کو لے لے کے پھر جب دباؤ پڑے تو اپنی تلاش کو پلٹے۔ کم تربیت یافتہ نفس دن رات اپنی ذات کو سنوارنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس حالت میں نفس دو حالتوں پر ہوتا ہے۔ یہ ہر وقت ماضی میں رہنا پسند کرتا ہے، ماضی کے اچھے اور برے واقعات کی ادھیڑ بن میں ہر لمحہ مگن رہتا ہے۔ ماضی کی بھول بھلیوں سے جب ہوش میں آتا ہے تو چھلانگ لگا کر مستقبل میں جا گھستا ہے اور ماضی کے اچھے برے واقعات و تجربات کو استعمال کرتے ہوئے حال میں بیٹھ کر اپنے مستقبل کے خد و خال کو سنوارنے لگتا ہے۔ کل مجھے فلاں شخص نے یہ بڑی بات کہی تھی، اس وقت تو میں کچھ نہ کر سکا، کل ملے گا تو میں مزہ چکھاؤں گا، ایسا جواب دوں گا کہ مزہ آ جائے گا۔ یہ کبھی حال میں نہیں رہنا چاہتا، حالانکہ جسم حال میں رکھا ہوا ہے، اپنے حواس کو استعمال کرتے ہوئے ماضی اور مستقبل میں مصروف عمل ذہن مسلسل دل کو جذبات بیچ رہا ہے، کبھی خوشی کا جذبہ، کبھی غم کا بےقراں احساس، کبھی نفرت کا سلگتا ہوا پیغام، تو کبھی حسد کی آگ کے جلتے ہوئے کوئلے۔ ہزاروں جذبات اس نفس کی جانب سے ہر لمحے دل کو پہنچ رہے ہیں، اور دل ان کی آمد و رفت سے کبھی زور سے، کبھی آہستہ، کبھی ہجان میں، کبھی دباؤ میں کئی طرح سے دھڑک رہا ہے۔ یہ دل کا زنگ ہے، یہ اللہ کی یاد سے تہی دامن ایک دل کی خون رلا دینے والی سچی داستان ہے، جو ہم سب میں مسلسل لکھی جا رہی ہے۔ یہ ہر بے قرار دل کی حالت ہے، ایک مردہ ہوتے جھکتے ہوئے دل کا عالم ہے۔ اس بے قراری، اس بے چینی اور اس بے پناہ جان کے عالم میں جو دھڑکن پیدا ہو رہی ہے وہ سالے نہیں، اطمینان والی نہیں ہے۔ اس دھڑکن سے بیماری پیدا ہو رہی ہے، نفسیاتی امراض لاحق ہیں، جنون ہے، فساد ہے اور لڑائی جھگڑے ہیں۔ اس سے رشتوں کا تقدس پامال ہے۔ یہ نفسا نفسی کی دھڑکن ہے، یہ آپ کی، میری اور ہم سب کی دھڑکن ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا زیر و بم ہے۔ یہ منحصل قوم ہماری ہارٹ بیٹ ہے۔ بات یہاں تک ہی محدود نہیں رہتی، اس سارے چکر میں ایک نقصان تو منحصل قوم ہو رہا ہے، مگر ایک انفرادی نقصان بھی ہے جو سب سے بھیانک ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا، جب آپ صبح بیدار ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آنکھ کھلنے کے بعد آپ کے ذہن میں آنے والا خیال کون سا ہوتا ہے؟ وہ خیال آج کے سب سے زیادہ ضروری کاموں کا ہے۔ دانت صاف کرتے ہوئے آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ ناشتہ کرتے ہوئے اندر کیا کھچڑی پکتی ہے؟ سارا دن لاکھوں کروڑوں محرکات میں گرا ہوا انسان اس بات سے بے خبر ہوتا ہے کہ اس کی انرجی کہاں لگ رہی ہے، کہاں انویسٹ ہو رہی ہے اور کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ ساری رات نیند کے بعد جو کہ موت ہے، اللہ آپ کو دنیا میں واپس بھیج دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور وہ وہی ہے جو تمہیں رات کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو وہ جانتا ہے، پھر تمہیں دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جو مقرر ہو چکا ہے۔ پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، پھر تمہیں خبر دے گا اس کی جو کچھ تم کرتے تھے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے قبضہ میں لے لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے۔ نیند سے اٹھنے کے فوری بعد آپ کی انرجی فل چارج ہوتی ہے، دل آرام میں ہوتا ہے اور جسم بھی۔ پھر اسی لمحے نفس حرکت میں آ جاتا ہے، خیال سوچوں میں بدلنے لگتے ہیں اور سوچیں تصوراتی منصوبہ سازی میں۔ یوں سارا دن انسان جذبات و احساسات اور خیالات کے تھپیڑے کھاتا رہتا ہے، جیسے لکڑی کا کوئی ٹکڑا
گہرے سمندر میں ہو اور سمندر طوفان میں ہو۔ ہر خیال، ہر سوچ اور ہر احساس انرجی کو خرچ کر رہا ہے۔ سادہ سی بات ہے، بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، حتیٰ کہ رات کو تھکا ہارا انسان اپنے بستر پر لیٹ کر اپنے خونی رشتوں، بیوی بچوں سے منہ پرے کر کے کہیں کھو جانا چاہتا ہے۔ اتنی تھکن کس بات کی ہے؟ اچانک اپنوں سے اتنی بیزاری کیوں ہو رہی ہے؟ منہ پھیر کر آنکھیں بند کر کے یہ انسان کہاں جانا چاہ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ مر رہا ہے؟ کہیں یہ تھک کر ہار کر گر تو نہیں پڑا؟ نفس موت سے ڈرتا ہے اور سوچتا ہے کہ صبح اٹھ جاؤں گا، مزید انرجی مانگتا ہے۔ اپنی عارضی دنیا کو بنانے سنوارنے کے لیے ایک چھوٹا سا مصنوعی خدا اپنے اصل رب سے انرجی مانگ رہا ہے۔ اگر خالق کی مرضی ہوئی تو ایک دن اور مل جائے گا۔ کل کا دن ایک اور ادوار کی خدائی کا دن، مانگا ہوا دن، دیا ہوا دن۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر اس کی آزمائش نہ ہو، اگر اتنا بڑا جال نہ پھینکا جائے تو یہ اتنی عظیم انرجی رکھتا ہے، اس قدر بجلیاں اس میں بری ہیں کہ یہ زمین پر ایک لمحہ رکنا گوارا نہ کرے۔ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر تو آسمانوں میں ہے، یہاں تو یہ قید ہے۔ نفس کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے۔ سارا دن نفس کا پورا زور اس انرجی کو ختم کر دینے میں لگتا ہے جو رات میں انسان کو عطا ہوتی ہے اور دل سے لمحہ بلمحہ، دھڑکن بدھڑکن تقسیم ہوتی ہے۔ اسی انرجی سے انسان دیکھتا، سونگھتا، چکھتا، سنتا اور محسوس کرتا ہے۔ اسی انرجی سے علم کو حرکت ہے، یہی انرجی زندگی ہے۔ اسی انرجی کی کمی یا ضیاع سے الجھن، غصہ، دباؤ، بیماری اور بے چینی، غم و الم پیدا ہوتے ہیں۔ یہ خالق کی تخلیق ہے جو ہر لمحہ جاری و ساری ہے۔ اسی کو بچانا ہے، اسی سے وہ نظر آتا ہے جو ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی انرجی کے بڑھ جانے سے انسان احسن تقویم ہوتا ہے اور اسی کی کمی سے اسفل سافلین ہو جاتا ہے۔ اسی سے انسان حیوان بنتا ہے اور یہی حیوان کو انسان بنا دیتی ہے۔ یہی راز ہے۔ یہ وہ پہلا دروازہ ہے جس سے معرفت کی دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ یہی تقدیر ہے اور یہی تدبیر ہے، یہی بجلی ہے، نور ہے۔ یہ اللہ کا امر ہے، رسائی ہے اور یہی پردہ ہے۔ اسی سے وہ علم عطا ہوتا ہے جو کتابوں میں نہیں ہے۔ اسی سے وہ عقل عطا ہوتی ہے جس کی قسمت میں حضوری ہے۔ جب یہ انرجی درست استعمال ہونے لگتی ہے، گناہوں میں، بڑے احساسات میں اور کبھی جذبات میں اس کا احتسال ختم ہوتا ہے تو پھر یہ بڑھتی ہے، چمکتی ہے، آنکھوں کو تیز کرتی ہے اور سماعتوں کو لامحدود کر دیتی ہے۔ پھر علم کا نزول شروع ہوتا ہے۔ کسی بھی علم کی اصل اس علم کا عرفان ہوتا ہے، عرفان اترتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ زمین سے نہیں ملتا، یہ آسمانوں سے براہ راست بندے کے دل پر اتارا جاتا ہے۔ پھر رستے سمجھائے جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹائی جاتی ہیں، اعلیٰ شعور تک رسائی دی جاتی ہے۔ اس انرجی کو بچانے کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ نفس چور ہے، یہ لٹیرا ہے اس نور کا۔ ہم جہاد نفس کا علم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے، سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ میاں محمد نے کیا خوب فرمایا، علم کارن دنیا اتے آمن ہے انسانا، سمجھے علم وجود اپنے نو، نہیں تا وانگ حیوانا۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب، لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں دیجیے گا۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہم آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ شکریہ۔ اللہ